علی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سیاستدانوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ برف پگھلتی ہے، لیکن یہاں پہ تو ہمیں مزید ایسکیلیشن نظر آ رہی ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس بریفنگ میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان ذہنی مریض ہیں، ان کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب عمران خان کی ان کی بہن سے ملاقات ہوئی تو عمران خان کے ٹویٹ میں بہت سخت باتیں کی گئی. انہوں نے فوج کے سربراہ کا نام لے کے جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو کہیں نہ کہیں اس ایسکیلیشن کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر بھی آتی ہے کہ کس قسم کا بیانیہ وہاں سے آ رہا ہے، جس پر آج بڑی ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے پوری تو پریس ٹاک نہیں دیکھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، لیکن کچھ اس کے حصے میں نے دیکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عہدے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جذبات میں نہ آئیں اور پروفیشنل رہیں اور سیاسی معاملات سے اپنے ادارے کو وہ دور رکھیں، کیونکہ وہ خود بھی بار بار ایک بات کرتے ہیں، وہ درست کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کو سیاست میں لے کے نہ آئیں، تو پھر وہ خود بھی اس میں مدد کریں سب کی. کیونکہ وہ اگر کوئی سیاسی بات کریں گے تو ظاہر ہے اس کا پھر جواب آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب چاہے کسی کو اچھے لگیں یا برے لگیں، وہ اس ملک کے ایک ہیرو ہیں، ایک نیشنل لیڈر ہیں، پاپولر ترین آدمی ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں. مت بھولیں ان کے بارے میں جب بھی بات ہو، اور چاہے وہ کسی کے بارے میں بھی ہو، لیکن جب بات ہو تو انسان تو تکار کی جگہ جو ہے وہ آپ بات کریں، آپ عزت سے نام لیں، آپ کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھیں. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب محب وطن ہیں، آپ ہیں، ہم ہیں. ہم میں کسی کو ٹھیکیدار نہیں بننا کہ کسی کو آپ محب وطنی کا سرٹیفکیٹ دیں. جتنا کوئی شخص وردی کے اندر محب وطن ہے اتنا ہی ہم وردی کے باہر بھی محب وطن ہے. ہاں ہمارا ڈفرنس آف اوپینین ہے. اور ایک اور بات بھی میں بڑی کلیئر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کہہ دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کبھی نہ فوج سے لڑائی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، کیونکہ فوج سے لڑائی تو پاکستان کے دشمن کی ہو سکتی ہے. ہمارا صرف نقطۂ نظر کا جو ہے وہ ڈفرنس آف اوپینین ہے، اختلاف ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں ڈیموکریٹ وہ یہ بات کرتا ہے اور عمران خان بھی کرتے ہیں. میں آج سے نہیں، میں تو 2015 سے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. جہاں جہاں جب ہماری فوج پاکستان کے دفاع کے لیے لڑی ہے، قوم نے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے. جب علی صاحب دیکھیں جو ہے اس تنقید پہ اسٹیبلشمنٹ تو میرے سیاست خیال میں سے آئی ہے اس کوئی پہ کسی سوال کو اٹھا ہے. جو ہے نہیں کہتا کہ یہ تنقید نہ ہو کہ سب جو ہے رول آف لا ہونا چاہیے یا تمام اداروں کو اپنے مینڈیٹ میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اس پہ تنقید پہ تو مسئلہ نہیں ہو رہا. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ سے بات کریں، تم تو سے بات نہ کریں، بات تو اس سے بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے نا. کیونکہ جو عمران خان کا ٹویٹ آتا ہے اس میں تو وہ ذہنی مریض اور غدار اور بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات صرف آپ اور تم تک کی تو نہیں رہی ہے. اور وہ تو آج کہہ رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دیکھیں آپ سیاست کریں، جس معاملے پہ کرنا ہے کریں، لیکن آپ کا ہر لفظ جو ہے وہ فوج سے شروع ہوتا ہے، فوج پہ ختم ہوتا ہے. ارد گرد کی باتوں میں بھی آپ فوج کو گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں بس ہمیں نہ اس میں گھسیٹیں، آپ اپنا سیاست کریں. کون منع کرتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اتنا غصہ اتنے ذمہ دار عہدے کے ساتھ زیب نہیں دیتا. آپ ایک اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ کے ایک بہت غصہ تو اہم عمران خان کے ٹویٹ پہ بھی آ رہا ہے نا. پھر وہ بھی تو وزیر اعظم رہے میں ملک کے. عرض کرتا جی جی ہوں شہزاد صاحب، میں مجھے عرض کروں. دیکھیں ایک طرف آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو 1 مہینے سے اس حکومت نے بند کیے رکھا. میں جب جیل سے نکلا، میں نے پہلی بات جب کی تھی مردان جیل سے، جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے میں نکلا، میں نے ایک بات کی. خان صاحب نے رات کو مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ یار تو نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں نے یہ کہا تھا، بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں باہر نکل کے بات کیا کروں گا. میں نے کہا تھا پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. یہ بات آج میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو بھی کہوں گا کہ آپ کسی حکومت یا کسی سیاسی جماعت کے آپ نہیں ہیں، جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی سوچ یا نہیں، کسی لیکن کیا علاقے آپ کی کا. پارٹی میں بھی تو بالکل اس وی وقت یہ اون. ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں اور جس قسم کے بیانات باہر آ کے پبلک کیے جاتے ہیں اس میں بھی ایسی باتیں ہونی چاہیے نا جس سے سیاسی استحکام پیدا ہو. لیکن وہ تو نہیں ہو سکتا اس بیانات سے. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں تو ان اس کے کا ٹویٹ ایک میں وہ بڑا جو بھی آسان کچھ کہیں شہزاد گے بڑا لیکن اس کا رد عمل نہ ہے. یا تو آپ یہ پوزیشن لینا ہاں وہ ٹویٹ میں جو بھی بات کریں گے رد عمل نہ دے. ایک چیز اور میں صرف ایکچولی کریکٹ کر دوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 1 مہینے کی ملاقات کے بعد یہ انہوں نے کہا ہے. اس سے پہلے جب ڈیلی بیسس پہ ملاقات ہو رہی ہوتی تھی تب بھی اسی قسم کی باتیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آ رہی ہوتی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ اس فرسٹریشن کی وجہ سے پہلے بھی یہ ہو رہا ہوتا تھا. میں کرتا ہوں جو بھی کوئی ذمہ دار شخص ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کوئی پولیٹیکل شخص ہے جو اسے پاکستان میں بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ اسد قیصر ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں، چاہے وہ ہمارے اور کوئی سینئر جو بھی اس وقت مرکز میں ہے، ایم این اے ہے، سینیٹر، کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی.
लेकिन इस वक्त जिम्मेदार भी हुकूमत है इस सारे क्राइसिस की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप इमरान खान साहब के देरीना साथियों को, पॉलिटिकल लीडरशिप को आप नहीं मिलने देंगे। आपने 1 साल से अली मोहम्मद को रोका हुआ है। मैंने कोई साजिश की, आग लगाने की कभी बात की? अफसद कैसर ने कभी बात की? आतिफ खान ने कभी बात की है? आमिर डोगर ने कभी ऐसी बात की है? जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप को साइड लाइन कर देंगे, कौम के सबसे बड़े लीडर को अंदर डाल देंगे, उसकी बहनों को उससे मिलने नहीं देंगे, उसकी वाइफ को अंदर आप डाल देंगे, उस पर तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर देंगे, उसके बारे में पति हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से क्या क्या बातें चल, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, उसमें फिर एक रिएक्शन आता है। और मैं उन बातों को डिफेंड नहीं कर रहा जो हुई है। मैं कहता हूं कि दोनों तरफ से जो है गुफ्तगू में एक दूसरे का एहतराम लाजिम मलहूज़ खातिर रखें। लेकिन इस वक्त जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि जो हमारे मुल्क को सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो है टेरर, जी वो दहशतगर्दी का। ये दहशतगर्दी की जंग हम कैसे जीतेंगे? रोज जनाजे आ रहे हैं। अभी ये 2 दिन पहले शाह वली जो असिस्टेंट कमिश्नर वजीर मिरान शाह हैं, वो शहीद हो गए हैं। उनका छोटा बेटा, मैंने उसकी पिक्चर देखी, मेरा दिल खून के आंसू रोया कि यार इसका ये जो बेटा है, इसका बाप शहीद हो गया है, इसका बाप इस मुल्क की खातिर शहीद हुआ। मैं उस ये बारे में जंग हम बात करता हूं, कैसे लेकिन रईस साहब जीतेंगे? देखिए अभी आपने ये कहा कि जंग हम कैसे हम भी जीतेंगे? क्या इस तरह की सख्त गुफ्तगू करके, क्या एक दूसरे को गद्दार कह के? मुझे आप आज एक बात बताएं, मैं इस जब पर आप एक एक सवाल करूं पहले। वतन शख्स को गद्दार कहते हैं, वो रात दहशतगर्दों की चांदी होती है। जब आप पाकिस्तान के एक मुहब्ब वतन लीडर इमरान खान साहब को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट या पता नहीं क्या क्या कहेंगे, अच्छा, इस तरह से आप मुझे एक बात करने दें। पाकिस्तान में अमन और अमान आपने लाने में कहा मदद कि कोई नहीं इमरान कर रहा। खान को ऐसे गद्दार नहीं कहा जा सकता और सिर्फ जो जिन्होंने वर्दी पहनी है वो मुहिब वतन नहीं है, हम भी बगैर वर्दी के मुहिब वतन है। बिल्कुल हम ठीक सब बात है, मुहब्ब वतन है, ठीक है। हमने मुल्क बनाया है। तो सुन लेना, आप सवाल पाकिस्तान सुन लें। बनाने वाले